ہیلو ویورس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بایو ایتھکس کے بارے میں بات کریں گے۔ بایو ایتھکس جیسا کہ یہ ورڈس جسٹ کر رہا ہے، بایو مینس لائف، یعنی بایو ایتھکس وہ ایشو جو کہ ہیومن لائف کے ساتھ جن کا کنسرن ہے، یا آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ ایک پیشنٹ کی حیثیت سے معاشرے میں ریکگنائز کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کی کیا آبلیگیشن ہیں، سوسائٹی میں اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جن لوگوں کو ہم ہیلتھ کیئر پرسنلز کہتے ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا پرسنل جو ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ایک طرح سے کور ایشو کہلاتے ہیں بایو ایتھکس میں۔ اب بایو ایتھکس میں بنیادی طور پہ تو یہ ایک اپلائیڈ ایتھکس ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مورل پرنسپل، وہ مورل پریسیپٹ یا جو مورل ویلیوز جن کو ہم تھیوریٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں، اب ان کی ایک پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ ہیومن لائف کے ایریا میں کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر دونوں پارٹیز یعنی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے جن لوگوں کا تعلق ہے اور جو پیشنٹ جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ان دونوں کے آپس میں کس طرح کا ایک مورل ریلیشن شپ بنتا ہے، اور جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے پروفیشنلز کی طرف سے، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی طرف سے، وہ ٹریٹمنٹ کس نوعیت کی ہوتی ہے۔ کیا پیشنٹ کو صرف اور صرف جو ہے وہ میڈیسن دینا، اسے جسمانی طور پہ صحت یاب کرنا ہی ان کی مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ ہم نے بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ پیشنٹ انوالو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ فیملی کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے جو ان کا پیشنٹ ہے، جو ان کا عزیز ہے، اس سے ریلیٹڈ اس کے بہت سارے کنسرن ہوتے ہیں، تو فیملیز کے کنسرن کو بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پھر کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ کیا ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، یا کہ اس کو اس کی بیماری کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی پیشنٹ کی جو فیملی ہے اس کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی کچھ ایشوز ہیں جو بایو ایتھکس کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈرن ٹائم کے اندر جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں میڈیسن کے شعبے کے اندر یا سرجری کے اندر، اب وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کسی سرجری میں سے اس کو گزارا جا رہا ہے، تو کیا اس سے کوئی انفارمڈ کنسنٹ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے ڈسپلن کے اندر، جینیٹک کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلوننگ ایک ایسا ایشو ہے جو ریلیٹڈ ہے بایو میڈیکل ایتھکس سے۔ تو یہ مختلف ایشوز ہیں جو اس پورے ایریا کو کور کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ اس ساری گفتگو کے بعد، یہ جو انٹروڈکٹری ریمارکس تھے بایو ایتھکس کے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسپلن کے طور پہ جب ہم بایو میڈیکل ایتھکس کو لیتے ہیں یا بایو ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ سو لیٹس سی فرسٹ آف آل اٹس ڈیفینیشن، اور پھر وہ کون سے ایریا آف کنسرن ہیں جو اس ڈیفینیشن کے تحت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے: بایو ایتھکس مینس لائف ایتھکس اور ایتھکس ان میڈیسن. It covers the area of caring for dying, allowing someone to die, mercy death and mercy killing. تو جو ایریاز ہیں اس کے اندر وہ کچھ اس طرح سے ہیں: ہیومن ایکسپیریمنٹیشن
and informed consent, genetics, fertilization and birth, healthcare and its cost, population and birth control, allocation of scarce medical resources, truth telling and confidentiality. اب یہ وہ ایریا ہیں جن کے بارے میں بایو ایتھکس میں ڈسکس کیا جاتا ہے یا جن کے اوپر فوکس ہوتا ہے اور اس کا انالیسس ہوتا ہے، اور ان ڈفرینٹ ایریاز کے اندر مورل پرسپیکٹو میں جو پیشنٹ ہے یا جو اس کی فیملی ہے یا پھر جو ہیلتھ کیئر پرسنل ہیں ان کی کیا مورل رسپانسبلٹی بنتی ہیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کے ان مورل آبلیگیشنس کا اور مورل رائٹس جو ہیں ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ جب ہم آبلیگیشنس کی بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر پرسنلز ہیں یا جو پروفیشنل ہیں جن کا کام جو ہے وہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، ان کو ہیلتھ پرووائڈ کرنا ہے، ان کی کیا آبلیگیشن بنتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نظر جو ہے وہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سادہ لفظوں میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا اپنے پیشنٹ کے ساتھ اور اس کی پیشنٹ کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ جو ایک مورل ریلیشن شپ بنتا ہے، وہ مورل ریلیشن شپ ایک ایسے ماڈل پہ بیس کرتا ہے جس کو ہم پیٹرنلزم کہتے ہیں۔ یعنی یہ نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے کہ پروفیشنل شوڈ ٹیک اے پیرنٹل رول ٹورڈ پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز، یعنی ایک جیسے ایک فادر فگر ہوتی ہے یا ایک باپ کی جو حیثیت بنتی ہے، ڈاکٹر کو بالکل اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں عام طور پہ جو ریزنز دی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک لے مین ہے یا اس کی فیملی جو ہے وہ ایک لے مین ہے، یعنی ان کو میڈیکل کا جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، وہ اس ڈسپلن سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو سائنٹیفک ایشوز ہیں یا جو ایک جو نالج ان کے پاس ہونا چاہیے، جو ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے، ایک پروفیشنل نالج جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی فیملی کے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایک فادر کی طرح یعنی پیٹرنلزم کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹوٹل ان کی کیئر کرے اور ان کا خیال رکھے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر ایک طرح سے ایبسولیوٹ اس کا رائٹ ہے، یعنی اس کا یہ رائٹ اپنی باڈی کے لیے ہے، وہ اپنے لیے اپنی باڈی کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ کوئی فزیکل پرابلم ہے وچ از بیسیکلی جسم کا کوئی حصہ یا جسم سے ریلیٹڈ اس میں کوئی ایلمنٹ وغیرہ کا عنصر ہوتا ہے، تو یہ جو چونکہ اسے اپنے وجود کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر پورا اختیار ہے، اس کی آزادی ہے، لہذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس انڈیویجولیٹی جو ہے، یعنی اس کا یہ جو ایک انڈیویجول رائٹ ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہ نقطہ نظر جو ہے اس کو ہم ریڈیکل انڈیویجولزم کہتے ہیں، جو کہ پیٹرنلزم کے اپوزٹ ایک نقطہ نظر ہے۔ یعنی پیٹرنلزم کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے ڈاکٹر کے اوپر، ڈاکٹر اس کے لیے جو بھی سجیسٹ کرتا ہے، جو بھی مناسب سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ریڈیکل انڈیویجولزم کے اندر یہ مریض کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر کی کسی ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ اسے اپنے جسم کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ایک ایبسولیوٹ رائٹ ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں جو ایک ریزن دی جاتی ہے، یہ جو ریڈیکل انڈیویجولزم ہے
کہ جس میں پیشنٹ کو ایک ایبسولوٹ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کرے، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کمپلیٹلی یا ٹوٹلی ڈاکٹر کے حوالے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریزن دی جاتی ہے ریڈیکل انڈیویجولزم کے حق میں وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں ڈاکٹر بھی تو انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اگر میں ایز اے پیشنٹ اپنے پورے اختیارات جو ہے اس سے وڈرا کر لیتا ہوں اور ڈاکٹر کو کہتا ہوں جی میرے لیے جو مناسب ہے آپ فیصلہ کریں، تو ڈاکٹر کو کوئی غلط فیصلہ میری زندگی بھی لے سکتا ہے۔ تو چونکہ ایرر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ہاں بھی ہے، ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ہیومن بینگ ہیں، ان سے ٹریٹمنٹ کے اندر ڈائگنوس کے اندر جو ہے وہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ان کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے کسی کلینکل ایگزامینیشن کے اندر، تو یہ اختیار جو ہے وہ ڈاکٹر کو بالکل ٹوٹلی نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ میڈیسن کے شعبے میں بہت ساری میل پریکٹسز ہوتی ہیں، میل ٹریٹمنٹ بھی ہیں، نیگلیجنس کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ اخبارات میں ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ لوگ جہاں پہ کسی میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کوئی نیگلیجنس جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ ریڈیکل انڈیویجولزم والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میل پریکٹسز بھی ہوتی ہیں، میل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، نیگلیجنس کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ٹوٹل ڈپینڈنسی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور ریزن یہ بھی دی جاتی ہے کہ آج کا جو پیشنٹ ہے یا اس کی جو فیملی ہے وہ اب پرانے وقتوں کی بات نہیں، بہت زیادہ لوگ کوالیفائڈ ہو گئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس لمحے انہیں جو اپنی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو سوالات ہوتے ہیں ہاؤ، وین اینڈ واٹ سارٹ آف ٹریٹمنٹ ٹو بی ڈن، یہ ان کوشچنس کا وہ بخوبی آنسر جانتے ہیں اینڈ دے آر کوالیفائڈ فار اٹ، کیونکہ ان کی اپنی زندگی یا ان کی باڈی جو ہے ایٹ سٹیک ہے۔ تو جب ان کی زندگی یا باڈی ایٹ سٹیک ہے تو دے آر کیپیبل آف نوئنگ کہ ان کے ساتھ کس طرح سے کب اور کس قسم کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک اور ریزن بھی اس میں دی جاتی ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے اوپر ٹوٹل ڈپینڈنسی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ٹریٹمنٹ کے اندر جو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں صرف میڈیکل ایشو ہی انوالو نہیں ہوا کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی فیکٹرز یا ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسٹرکٹلی میڈیکل ہیں۔ میڈیکل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جو کہ ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا صرف ڈاکٹر پہ یا اس کی جو رائے ہے اسی پہ اپنے آپ کو ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ پیشنٹ جو ہیں وہ اب بہت نالجیبل ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی ایک آبویس ایگزامپل بھی آپ کسی شخص سے پوچھ لیں، چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں جناب مجھے فلاں میرے جسم میں کوئی درد ہے یا مجھے تکلیف ہے، وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن ضرور بتا دے گا، کوئی نہ کوئی اس نے آپ کو علاج اس کا ضرور بتا دینا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کے بارے میں اور پھر اس اور بیماری کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں، اب لوگ کافی نالج آ گیا ہے ان کو، اور وہ بہت سارے میڈیکل پرابلمس جو ہیں ان کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ان کی نیچرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا پیشنٹ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو بالکل لے مین ہیں اور ایک پیٹرنلزم ویو جو ہے وہ اپنا لینا، یہ ریڈیکل انڈیویجولزم والے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے۔ ایک اور ریزن یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیں تو وہ جو ہماری انڈیویجولیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں بالکل لے مین سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی
ڈی ہیومنائزیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہمیں سمجھے کہ ہم تو بالکل اس معاملے میں مرون ہیں, بے وقوف ہیں, ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. جب آپ کسی شخص کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اس قسم کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی انڈیویجولیٹی ہے دیٹ از ایٹ اسٹیک. ایک جو انسان کا ایک جو پرسن ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں رہتی, ڈی ہیومنائزیشن بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. اب یہ دو مختلف ایکسٹریم ویوز ہیں. ایک ویو کو ہم نے کہا کہ پیٹرنلزم ہے, جس میں ایک پیشنٹ اور پیشنٹ کی جو فیملی ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے ڈاکٹر کے اوپر, اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتے ہیں. جبکہ دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ ریڈیکل انڈیویجولزم ہے, اور ریڈیکل انڈیویجولزم یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کے پاس ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے جسم کے بارے میں, تو لہٰذا جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا اس نے خود کرنا ہوگا, وہ ڈاکٹر کے فیصلے کا پابند نہیں ہے, وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. اب دونوں اسکول آف تھاٹ جو ہیں دے ہیو ویری اسٹرانگ آرگومنٹ. پیٹرنلزم کے اپنے اسٹرانگ آرگومنٹ ہیں اور ریڈیکل انڈیویجولزم جو ہیں ان کے اپنے اسٹرانگ آرگومنٹ ہیں. لیکن ایک تیسرا ویو ہے جس کو ہم ماڈریٹ ویو کہتے ہیں, یا ایک مڈل وے ہے, وہ بھی سامنے لایا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے دی ریسیپروکل اور کولیجیل ویو. اس ویو کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے. It utilizes the team approach in which patients and their families work with healthcare personnel to do what is best for patient. اب یہاں پہ نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر کے کسی فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ اپنے انڈیویجول ایبسولوٹ رائٹ کو ایکسرسائز کرتا ہے, بلکہ جو دونوں پارٹیز ہیں, ہیلتھ کیئر پرسنل اور پیشنٹ اور اس کی فیملی جو ہیں, وہ ایک ٹیم کی طرح. دیکھیں, بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو جس مزری میں, جس پین میں وہ مبتلا ہے, اس سے نکالا جائے. اب ڈاکٹر بھی یہی چاہتا ہے, پیشنٹ اور اس کی فیملی بھی یہی چاہتی ہے, تو پھر ایک اتفاق رائے کی صورت اگر پیدا ہو جائے, ایک کولیجیل یا ایک ٹیم اپروچ سے جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے, تو یہ بہتر خیال کیا جاتا ہے. اب اس میں جو سپورٹیو ریزن دی جاتی ہیں ریسیپروکل یا کولیجیل ویو کے بارے میں, وہ وہی ہیں جو انڈیویجولزم میں دی جاتی ہیں. یعنی جس میں یہ نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے کہ جو پروفیشنلز جو ہیں وہ گاڈس نہیں ہیں, وہ فادر فگر نہیں ہیں, دے آر جسٹ ہیومن بینگ لائک اس. لیکن صرف اتنا ہے کہ ان کو اس ڈسپلن کے اندر, یعنی میڈیکل کے ڈسپلن کے اندر, دے آر پراپرلی ٹرینڈ ہیں یا اسپیشلائزڈ ہیں, اور ان کی کوئی پریویلیج حاصل نہیں سوائے اس کے کہ ان کو نو ہاؤ ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ اے پیشنٹ. اچھا, ایک دوسرا بات جو اس سے پہلے بھی ہم نے کی کہ چونکہ یہ جو کولیجیل سپورٹ کیا جاتا ہے نقطہ نظر کو, یا ریسیپروکل اپروچ کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ پیشنٹ جو ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, اس کے معاملات جو ہیں وہ اسٹرکٹلی میڈیکل ایشوز ہی نہیں ہوا کرتے, بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں. اور آپ دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوتا ہے جس میں نرسز شامل ہیں, جس میں تھراپسٹ شامل ہیں. اب تھراپسٹ کا جو رول ہے یا نرسز کا جو رول ہے وہ رول نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر کا رول ہے یا پروفیشنل ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا جو رول ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پیشنٹ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں سوشل ورکرز بھی انوالو ہوتے ہیں, والنٹیئرز بھی انوالو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سم کیسز کے اندر جو ہے وہ ہمیں ریلیجس پیپل کو, کلرجی جو ہے اس کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ پیشنٹ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف یعنی اسٹرکٹلی وہ ایک میڈیکل ایشو نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ ایشو انوالوز ہیں, اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے
ہم صرف اور صرف جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے. یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس ٹیم کے اندر سوشل ویلفیئر سے کلرجی مین جو ہیں وہ بھی آئیں گے, اور والنٹیئرس بھی آئیں گے, اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس کے اندر انوالو ہوگا. تو یوں ہم یہ جو ریسیپروکل یا کالجل پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اس حوالے سے سپورٹ کیا جاتا ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک, اٹس ناٹ اے ون مین شو. یہ کوئی کسی ایک شخص کا اکیلے کا یعنی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں, یا اس کی پیشنٹ کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا جو کام ہے اس کو وہ اکیلے کر سکیں, کیونکہ اس میں اور معاملات بھی ہیں, لہٰذا لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. ایک اور نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات بھی ہوتی ہے, یعنی ریسیپروکل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے بوتھ پارٹیز کا. یعنی ہم ڈاکٹرز کو صرف نہیں سمجھتے کہ وہ کل عالم ہیں, ان کے پاس سارے ان کے پاس کوئی ایسی کوئی حل ہے سارے مسائل کا, اور نہ ہی ہم ٹوٹلی جو ہے وہ فیملی کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں. تو فیملی کو اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ریسیپروکل ہونا چاہیے, یعنی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہونی چاہیے, اور کولیجیل ہونی چاہیے. ایک ٹیم اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کا عالم, ڈاکٹر یہ کہ نہیں جی میں نے کہا بس اس طرح سے ہوگا, یا فیملی پھر ایک سٹینڈ دے دی نہیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اس طرح سے ہونا. یہ جو بوتھ پارٹی کی طرف سے جو ایٹیچیوڈ ہے وہ انارکسٹک نہیں ہونا چاہیے, یا وہ ڈکٹیٹرشپ والا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں پارٹیز کی جو فری ایکسچینج آف آئیڈیاز جو ہیں اس کے اندر وہ ان کو شامل کرنا ضروری ہے, تاکہ کوئی ایسا جوائنٹلی ایکشن ہو کہ جس سے کسی ایک پارٹی کو یہ نہ کہے کہ جی ہمارا جو رائٹ تھا. ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا اپنے پروفیشن کے اندر ایک ایکسپرٹیز ہے, وہ اسپیشلائزڈ نالج ہے اس کے پاس. اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ ڈاکٹر کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ہم اس کو ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کر رہے. اگر ہم فیملی کو بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں تو فیملی کے پاس یا پیشنٹ کے پاس جو ایک اپنے جسم کے اوپر اپنی زندگی کے اوپر جو ان کا رائٹ ہوتا ہے ہم اس کو وہ رائٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ ایک فری ایکسچینج آف آئیڈیاز ہونی چاہیے کہ اس پیشنٹ کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں, اور یہ ایک جوائنٹ ایکشن جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور ایشو ہے جو بہت امپورٹنٹ بڑا سگنیفیکنٹ ایشو ہے بایو میڈیکل ایتھکس کے اندر, اور وہ ہے ٹرو ٹیلنگ اینڈ انفارمڈ کانسنٹ. تو دیکھتے ہیں کہ بایو ایتھکس کے اندر ٹرو ٹیلنگ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, یا اس میں ہمارا کنسرن کیا ہوتا ہے. ٹرو ٹیلنگ, ٹو واٹ ایکسٹینٹ پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز should be told the truth about their medical situation and to what extent they should not. یعنی بنیادی ایشو یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کو یا اس کی فیملی کو پیشنٹ کی جو سکنس ہے یا اس کی جو میڈیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں کہاں تک ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو اس کی میڈیکل سچویشن کے بارے میں سچ سچ بتائیں, اور کہاں تک وہ اس سچ کو پس پردہ رکھیں, یا کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سچ کو پیشنٹ سے اور اس کی فیملی سے چھپائیں. ایک یہ ایشو ہے جس کو ہم ٹرو ٹیلنگ کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ایشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفارمڈ consent. What is informed consent? So let's see. It is a formalized procedure in which patients and their families consent in writing to medical procedure involving some degree of risk to their health and life.
یہ انفارم کنسنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے سم ٹائم ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی سرجری کا ایلیمنٹ ہے یا اس کو کوئی اور میڈیسن دینی ہے، تو جہاں پہ زندگی کے کوئی رسک کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سم ٹائم یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایک کنٹرول بیہیویئر کے اندر رکھنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک فارملائزڈ طریقے سے اس چیز کو ود دا کانسنٹ آف دا پیشنٹ یا اس کی فیملی جو ہے ان رائٹنگ کچھ چیزیں لی جاتی ہیں. یہ ہاسپٹلس میں جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں لے جانا پڑتا ہے آپریشن کے لیے، تو پیشنٹ سے یا اس کی فیملی سے ایک پرفارما جو ہے اس پہ سائن کروائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں رسک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہیلتھ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک فارمل پروسیجر ہے جو جس کو بایو ایتھکس کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے. اب ان دونوں ایشوز کے بارے میں، یعنی ٹروتھ ٹیلنگ کے بارے میں اور انفارمڈ کانسنٹ کے بارے میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو اوپینینس ہم نے سٹارٹ میں دیکھی تھی، پیٹرنلسٹک اوپینین اور ریڈیکل انڈیویجولزم جو ہے، یہ پیٹرنلسٹک ویو کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ٹروتھ ٹیلنگ کے بارے میں کیا ہے. اب پیٹرنلسٹک کا جیسے وہ ہمیں بالکل ایک ذہن میں رکھ لینا چاہیے اس بات کو کہ پیٹرنلسٹک ویو کے اندر پیشنٹ کو ایک لیمن تصور کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی ٹوٹل اتھارٹی ہے، وہ ایک فادر فگر ہے، اس نے ہی سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب جب ٹروتھ ٹیلنگ کی بات آتی ہے اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کس حد تک پیشنٹ کے ساتھ سچ بولنا ہے اور کس حد تک پیشنٹ کو نہیں بتانا کہ اس کی میڈیکل سچویشن کیا ہے، تو اس سلسلے میں جو پیٹرنلسٹک ویو ہے وہ اسی چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ میڈیکلی ٹرینڈ تو نہیں ہے، اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بالکل لے مین کی طرح اسے بالکل کوئی معلومات نہیں ہیں، اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں بیکاز دے آر ٹرینڈ پیپل ان دس اسپیسیفک فیلڈ، تو لہٰذا پروفیشنلز جو ہیں یہ ان کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کس حد تک مناسب سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو اس کی میڈیکل سچویشن کے بارے میں بتائیں اور کس حد تک وہ ان کو اس سے آگاہ نہ رکھیں. یعنی یہ فیصلہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ پیشنٹ کو آگاہ کرنا ہے اس کی بیماری کے بارے میں یا نہیں کرنا. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی ریزن دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ جو ہے اس کو کوئی بیڈ نیوز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بیڈ نیوز سے، یعنی اگر ڈاکٹر کو یہ پتا ہو کہ یہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی سیریس قسم کی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی اس کے اندر بیماری ہے کہ جس کا علاج جو ہے وہ مشکل یا ناممکن ہے، تو یہ بیڈ نیوز جو ہے یہ پیشنٹ کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس بیڈ نیوز سے پیشنٹ کا جو مورال ہے وہ لو ہو جاتا ہے، اور وہ بلا وجہ کی جو باقی اس نے زندگی گزارنی ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی بیڈ نیوز ہو سکتا ہے کہ وہ ریکوریبل ہو پیشنٹ، لیکن جب آپ اس کو کوئی بیڈ نیوز دیتے ہیں اس کا مورال جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. تو پیشنٹ کا جب مورال لو ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ول ٹو لیو یا پھر ول ٹو گیٹ بیٹر والی بات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جو صحت یابی کا عمل جو ہے اس میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے پیٹرنلسٹک ویو میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ٹروتھ ٹیلنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ نقطہ نظر بھی اختیار کیا جاتا ہے ایک سپورٹیو آرگومنٹ کے طور پہ کہ پیشنٹ کو ڈارکنیس کے اندر رکھنا، ان کی جو پوزیشن ہے جو ہیلتھ کے بارے میں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی اس کی زندگی ہے
آپ اس کی زندگی کو بچا نہیں سکتے، لیکن اس کی باقی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزر سکتی ہے. اس میں کوئی اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی انگزائٹی، کوئی وری، کوئی کنسرن نہیں ہوگا. سو کیپنگ پیشنٹ in a darkness allow him to live the remainder of his life in a peaceful way. ہاں، یہ ایک چیز ہمیں یہاں اس پہ ایک کنسنسس ہے کہ آپ پیشنٹ جو ہے اس کو اس کی صحت کے بارے میں جو بھی حقیقت ہے، جو بھی فیکچوئل پوزیشن ہے وہ نہ بتائیں، لیکن اس کی فیملی جو ہے اس کو ضرور بتا دینی چاہیے کہ مطلب آپ فیملی کو اندھیرے میں نہ رکھیں. پیشنٹ کو آپ اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن فیملی کو جو ہے وہ ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. جب آپ فیملی کے اوپر یہ چیزیں ساری واضح کر دیتے ہیں، آپ اس کو پیشنٹ کی جو اصل صورتحال ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، تو پھر فیملی کا جو بیہیویئر ہے اس میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ دے مسٹ اوائڈ بینگ موربڈ، یعنی وہ رونے دھونے والی بات جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا دے شوڈ چیئر اپ دا پیشنٹ، مطلب اس کو خوش رکھیں یا اس کو ہنسی مذاق جو ہے اس کے ساتھ کیا کریں تاکہ وہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزار دے. تو یہ تو پیٹرنلسٹک ویو ہے ٹروتھ ٹیلنگ کے بارے میں. لیکن دوسرا نقطہ نظر جس کو کہا جاتا ہے دا پیشنٹس رائٹ ٹو نو. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ایک بالکل مختلف ان کا نقطہ نظر ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کے چونکہ اس کی زندگی، اس کی باڈی ایٹ سٹیک ہے، لہٰذا اس کی کیا کیفیت ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس کی صحت کے کیا معاملات ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کا ایک بنیادی حق بنتا ہے. لہٰذا یہ جو اس کا ایک بیسک رائٹ ہے، جو اس کو اپنی زندگی کے اوپر ہے، جو اس کو اپنی باڈی کے اوپر ہے، تو اس بیسک رائٹ کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانا چاہیے پیشنٹ کے لیے، اس کو بتانا چاہیے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو ڈیل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب آپ اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن، یعنی سم ٹائم پریٹنس جو ہوتی ہے وہ غیر ضروری ہوتی ہے. آپ پیشنٹ کو اعتماد میں لے کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے معاملات ہیں، آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کی جو پوزیشن ہے، ہیلتھ کی پوزیشن جو ہے وہ کس قسم کی ہے، آپ کو حقیقی طور پہ کیا کس قسم کے مسائل جو ہیں صحت کے آپ فیس کر رہے ہیں. اگر پیشنٹ کو یہ نہ بات بتائی جائے، ان کی جو ایکچوئل صورتحال ہے اس کے بارے میں نہ بات بتائی جائے، تو سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک غصہ آ سکتا ہے کہ مجھے جب پیشنٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو ڈارکنیس کے اندر، یہ عام آپ زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا، کسی عام شخص کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب اس کو پتہ چل جائے کہ اسے اندھیرے میں رکھا گیا، اسے جو حقیقت تھی وہ نہیں بتایا گیا، تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو پیشنٹ تو بیچارہ پہلے ہی ایک میزریبل کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے، ورڈ پرسن ہوتا ہے، تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے میری صحت کے بارے میں پوری جو معلومات ہیں، انفارمیشنز جو ہیں، جو ریئلٹی جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی، تو وہ اینگری ہو جاتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈی ہیومنائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. تو یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں پیشنٹ جو ہے وہ اینگری نہ ہو جائے، یا وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس کے ساتھ ڈی ہیومنائزیشن ہو رہی ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہے اس کو بتا دینا چاہیے اس کی جو صحیح صورتحال کیا ہے. اب کچھ مسائل ہیں پرابلم ود دا رائٹ ٹو نو اپروچ میں. سم ٹائم یہ ایک اس کے اندر مسئلہ یہ آ جاتا ہے جب کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو اس کی صحت کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دیں، جو بھی ٹرو انفارمیشن ہے، ٹرو ٹیلنگ ہونی چاہیے، کوئی چیز جو ہے اس کو چھپا کے
نہیں رکھنا چاہیے. جو کچھ ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ پیشنٹ کے سامنے رکھ دیا جائے, جی آپ کا یہ معاملہ ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائم پیشنٹ کو اس کی جو ایکچوئل صورتحال ہے صحت کی, اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم اتنے فرینک ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا فرینک ہونا جو ہے وہ اصل میں ایک طرح کا کرول ہو جاتا ہے. یعنی ہم ظلم کی حد تک اس کو اس کی صحت کے بارے میں بتا دیتے ہیں, اور یہ کہ یہ اس چیز کو یعنی اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گو پیشنٹ کا ایک رائٹ ہے کہ اس کو سچ بتا دیا جائے, لیکن سم ٹائم دس, جیسے کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, تو یہ پیشنٹ کے لیے ایک طرح سے بہت زیادہ بروٹل بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ وہ سچ جو ہے وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے جو پیشنٹ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, اس کی جو ریکوری ہے اس میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے. اب اس کے بارے میں ایک انالیسس یہ ہے کہ دس از ایکچولی اے فالس ڈائلیما, یعنی یہ اسیوم کرنا یہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ either you have to give people terrible news or to lie, یعنی دونوں کو برا سمجھا جاتا ہے, یا تو آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں بالکل, اور یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹیریبل نیوز دیں. اس کو فالس ڈائلیما کہا جاتا ہے. اس سے یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے. اب ایک طرف تو ہمارے پاس پیٹرنلزم ہے, اور دوسری طرف پیٹرنلزم جس میں یہ ہم نے خیال کیا کہ ٹرو ٹیلنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈاکٹر جو ہے اس کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ کس حد تک پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سچ بولنا ہے اور کس حد تک اس کو اس کی صحت کے بارے میں نہیں بتانا. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک طرح کی بروٹل فرینکنیس پائی جاتی ہے, یعنی کہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو بالکل کوئی چیز چھپا کے نہ رکھیں, اور تڑ ساری باتیں جو ہیں وہ پیشنٹ کو بتا دیں. اب یہ جو دونوں ایٹیچیوڈ ہیں اس کے بیچ میں ایک ماڈریٹ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس ماڈریٹ پوزیشن کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی انفارمیشن ہیں جو اپروپریٹ ہیں, جس کو ایک جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے یا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس کو کس حد تک جو ہے بتانا چاہیے اور کس حد تک جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے. یعنی اس چیز کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ اس کو پیشنٹ کو جو اس کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو نو اباؤٹ ہز ہیلتھ, بالکل ڈپرائیو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بروٹل فرینکنیس جو ہے یہ ایلیمنٹ بھی اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو جو اپروپریٹ انفارمیشن جو ہیں ہیلتھ کے بارے میں اس حد تک بتانا چاہیے کہ جہاں پہ اس کی ریکوری کے اندر کوئی ایشوز نہ آ جائیں, کوئی پرابلمس نہ آ جائیں. اب اس کے بارے میں سجیسٹ کیا جاتا ہے ماڈریٹ پوزیشن جو ہے, اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ان پہ غور کیجیے گا جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. لسٹنگ ٹو اینڈ ریئلی ہیئرنگ پیشنٹ, آنسرنگ پیشنٹس کوشچن ٹروتھفلی, not forcing information on patient but letting them decide what should be told and when it is to be told, not avoiding questions or issues by using medical technical language or jargon, recognizing that explanation may have to be given in parts or more than once because of the shock of the news and resultant patient denial, always giving information clearly, gently, and humanly, never coldly, brutally, and cruelly, never leaving patients and their families without some hope, even if it is only that the patient will be cared for and kept free of pain. اب
یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں جو ایک ماڈریٹ پوزیشن جو ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک پیشنٹ جو ہے اس کے ساتھ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کیئر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ہم نے کس حد تک پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹروتھ ٹیلنگ جو ہے وہ کرنی ہے، اور کس حد تک اسے اس ٹروتھ ٹیلنگ سے دور رکھنا ہے. تو یہ ایک ماڈریٹ پوزیشن ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ جو ریکوائرڈ انفارمیشن اپروپریٹ ہوں وہ ہمیں پیشنٹ کو اور اس کی فیملیز کو ضرور دینی چاہیے. اور اگر پیشنٹ کوئی اپنی صحت کے بارے میں یا اس کی فیملی کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے تو بی اے گڈ جج. آپ یعنی وہاں پہ بالکل ایک یعنی ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ مطلب ڈینائل آف فیکٹس، ٹوٹل ڈینائل آف فیکٹس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ایک بروٹل فرینکنس جو ہے وہ کیفیت بھی نہیں آنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں انفارمڈ کانسنٹ کی طرف. انفارمڈ کانسنٹ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ ایک فارملائزڈ سا ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں جو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ سے کنسرننگ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو تحریر کے اندر لایا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے بھی ذکر کیا اس کا کہ جب پیشنٹ کو کسی سرجری کے پروسیس میں سے گزارنا ہو تو پھر پیشنٹ سے یا اس کے جو لواحقین، اس کی فیملی جو ہے، ان سے کانسنٹ لی جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک فارملائزڈ کانسنٹ ہوتی ہے جس کو تحریر میں لایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ سرجری کے اندر زندگی کے بارے میں یا صحت کے بارے میں کچھ رسک انوالو ہوتے ہیں، لہٰذا ان رسک کے بارے میں پیشنٹ کو یا اس کی فیملی کو پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، اور یہ پروسیجر جو ہے یہ دنیا کے تمام جو اچھے بڑے بڑے میڈیکل سینٹرز ہیں، ہاسپیٹلز جو ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کی پریکٹس جو ہے وہ نظر آئے گی. اس میں سجسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ انفارم جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفارم کنسنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے، کوئی لیگل پرابلمس جو ہیں وہ پیدا نہ ہو جائیں. یہ مطلب پہلے سے آپ پیشنٹ کی یا اس کی فیملی کی کانسنٹ ان رائٹنگ لے لیتے ہیں تو پھر خدا نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کی ایک لیگل سٹینڈنگ تو ہوگی کہ اس میں جب پیشنٹ جو ہے when he was undergoing this process اور پروسیجر تو اس نے اپنی رضامندی کے ساتھ اس پروسیس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ اس میں کچھ رسک بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یہ جو جہاں جن فارمز کے ذریعے سے ایک جو فارمل طریقے سے انفارم کانسنٹ لی جاتی ہے، ان کی جو اگر آپ اس کی شکل و صورت کو دیکھیں تو اس سے کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ یہ جو اس میں کون کون سے ایشوز ہیں، کون کون سے رائٹس اور مورل آبلیگیشنس ہیں جن کو سامنے رکھ کے اس فارم کو ایک ترتیب دی جاتی ہے. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ وہ سارے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اس کو دیکھیں. ایکسپلین دی پروسیجر اینڈ اٹس پرپز کلیئرلی اینڈ ان آرڈنری لینگویج، یعنی جس پروسیجر میں سے آپ ایک پیشنٹ کو گزار رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی کلیئر لینگویج کے اندر وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پروسیجر ہے، اس میں سے پیشنٹ جو ہے اس کو گزارا جائے گا. دیکھیں یہاں پہ لینگویج کی جو کلیئرٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے. بات کو آرڈنری لینگویج کے اندر عام فہم میں، یعنی اس میں جو ٹیکنیکل لینگویج ہوگی میڈیسن کی یا میڈیکل پروفیشنز کی
یا جو جوگنس ہوا کرتے ہیں ان سے اوائڈ کیا جاتا ہے. لوگوں کو سیدھا سیدھا اور عام فہم میں بتا دیں کہ وہ جو پروسیجر ہے اس کا جس میں سے ایک پیشنٹ کو گزارا جا رہا ہے اس کا پرپس کیا ہے. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ایکسپلین واٹ دا پروسیجر ول کاز دا پیشنٹ ٹو فیل in the way of discomfort or pain before, during and after the procedure. تو اگر کوئی آپریشن ہے یا اور کوئی اسی قسم کا کوئی میڈیکل کا پروسیجر ہے تو پھر پیشنٹ کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ ڈیورنگ دیٹ پروسیجر اور اس کے بعد جو ہے وہ کس قسم کے ڈسکمفرٹ ہو سکتے ہیں, کیا فیلنگ ہو سکتی ہیں, کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کی کہ وہ اس کے بارے میں پیشنٹ کو بتائیں اور ان کی کانسینٹ جو ہے حاصل کریں. نیکسٹ از ایکسپلین اینی اینڈ آل کمپلیکیشنز دیٹ میں ارائز بیکاز آف دی پروسیجر. اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے یا اگر تمام ہیں یا کوئی کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن ہے تو وہ بھی بتانا ضروری ہے. نیکسٹ اسٹیٹ ہاؤ لانگ دا پروسیجر ول ٹیک, اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اب دیکھیں نا ایک پیشنٹ کو جب پیشنٹ آپریشن تھیٹر کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے تو اب وہ اس کے جو لواحقین ہیں, جو اس کی فیملی ہے, یہ مسٹ بی نوئنگ کہ اس کو کتنی دیر تک وہ باہر لے آئیں گے, اس پروسیس میں سے گزریں گے. کہ بھئی اگر وہ ان کو یہ نہ بتایا جائے تو وہ ان کی ورید میں بہت اضافہ ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں باہر بیٹھ کے بیچارے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک پیشنٹ جو ہے وہ ہمارا آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں آیا. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ انفارم کنسنٹ کے اندر ان کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اتنا یہ جو اس پروسیجر میں سے جب پیشنٹ کو گزارا جائے گا تو اتنا ٹائم اس کے اندر لگے گا. ایک اور اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ انکلوڈ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ دا پیشنٹس ڈاکٹر ہیو جسٹ دی پروسیجر سو امپورٹنٹ ٹو پیشنٹس ویل بینگ دیٹ دا رسک انوالوڈ آر جسٹیفائڈ. اب چونکہ ایسے پروسیس کے اندر ہیلتھ اور لائف کے لیے رسک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اب اس رسک کو جسٹیفائی کرنا ہے تو ڈاکٹر کی طرف سے یہ ایک طرح کی ججمنٹ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ میں اگر پیشنٹ جو ہے وہ اس رسک میں سے گزر رہا ہے تو یہ سارے کا سارا رسک جو ہے یہ اس کی ویل بینگ کے لیے ہے, کیونکہ ایک پروسیجر میں سے گزارنا جو ہے وہ رسک ہے اور اس پروسیجر میں سے گزارنے کا جو بنیادی پرپس ہے دیٹ از دا ویل بینگ آف دا پیشنٹ. تو پیشنٹ کو ظاہر ہے کہ صحت کے لیے یہ رسک اس میں سے گزرنا پڑے گا. دیٹ از ہاؤ یو جسٹیفائی ایز اے ڈاکٹر سم ون جسٹیفائی کہ یہ جو رسک انوالو ہے تو وہ رسک کیوں کر انوالو ہے, یہ رسک اس وجہ سے انوالو ہے, یہ کانسینٹ کے اندر شامل ہوگا کہ دیٹ از مینٹ فار دی ویل بینگ. انفارم کنسنٹ میں جو بیسٹ اپروچ سجیسٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فزیشین یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں وہ پیشنٹ کو ان پرسن جو ہیں ان کو بتائیں, پرسنلی ان کو بلا کے کہیں کہ جی آپ کے یہ مسائل ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جو فارمل کانسینٹ ہوتی ہے which must be duly signed by the patient or his family, وہ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. اور جب آپ اس کو ان پرسن بتا رہے ہیں تو چیزوں کو کلیئرلی بتائیں. ان کے اندر کوئی ٹیکنیکل لینگویج جو ہے یا کوئی جو ہر ڈسپلن میں کچھ جارگنس ہوا کرتے ہیں وہ استعمال نہ کریں, اورنی لینگویج کے اندر ان کو بتائیں. اور جو کانسینٹ فارم جو ہے اس کی صورت بھی جو ہے وہ عام فہم زبان کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ ایک بیسٹ اپروچ ہے کہ آپ اس کو زبانی بھی بتا دیتے ہیں اور تحریری طور پہ بھی اس سے یہ کانسینٹ لے لیتے ہیں کہ آپ اس پروسیس میں سے آپ کو گزرنا ہوگا, اس پروسیجر میں سے گزرنا ہوگا, یہاں پہ یہ رسک انوالو ہیں, اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, اس کے دوران اس کے بعد میں یہ ڈسکمفرٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک انفارمڈ کنسنٹ کے بارے میں سجیشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے اس پروسیس کو ایک
ایک ہارمونائز طریقے سے، ایک اچھے اور آسان طریقے سے جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرس ہیں ان کی ٹروتھ ٹیلنگ کے بارے میں یا انفارم کنسنٹ کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین پائی جاتی ہے۔ کچھ ڈاکٹرس کا یہ خیال ہے کہ جی یہ چونکہ میڈیکل کا جو پروسیجرس ہیں یہ بڑے کمپلیکیٹڈ پروسیجرس ہوتے ہیں، تو لہٰذا پیشنٹ کو ان کے بارے میں بتانا یا ان کی فیملیز کو اس کے بارے میں بتانا جو ہے وہ خام خواہ میں ایک مصیبت کھڑی کرنا ہوتی ہے۔ ایک وہ چونکہ وہ اس پروسیجر کے بارے میں ان کا کوئی نو ہاؤ ہے نہیں، تو جو شخص تھوڑا نالج رکھتا ہو اس کو اگر آپ کوئی بات بتا دیں گے تو وہ پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو اعتماد کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم یہ خیال کیا جاتا ہے، کچھ ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیشنٹ جو ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ان کو ان کی بیماری کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کی جائیں۔ اگر آپ اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ ٹیلنگ ہو جائے، ان کو بتا دیا جائے یا انفارم کنسنٹ کے اندر انہیں کچھ چیزیں ان سے لکھوا لی جائیں، تو وہ تو چاہتے نہیں ہیں۔ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے آپ ان کی پرائیویسی کے اندر انویڈ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جس کو وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے، جو ان کی فیملی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، جو ان کے بچوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو وہ جب وہ خود بتانا نہیں چاہتے تو ہمیں ان کی اس پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹروژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سم ٹائم یہ بھی چانسز ہیں کہ جب آپ پیشنٹ کو اس کی بیماری کے بارے میں بتا دیں گے تو وہ بیچارہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس پروسیس میں سے، اس پروسیجر میں سے گزرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک دلچسپ فینامنا ہے کہ بعض ہاسپٹلس میں جب پیشنٹ کو کہا کہ ہم نے آپ کا صبح آپریشن ہے اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ کچھ ہوگا، تو کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ پیشنٹ جو ہے وہ وارڈ میں سے بھاگ جاتا ہے یا پھر وہ انکار کر دیتا ہے اس پروسیس میں سے گزرنے کے لیے۔ تو یہ ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹروتھ ٹیلنگ جو ہے وہ اس پروسیجر کے بارے میں جب انہیں اس ایک خاص پروسیجر میں سے گزارنا ہے تو ان کو پرووائڈ کی جائے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں ہر حالت کے اندر ان کو جو ہے نا وہ بتا دینا چاہیے، وہ ابو اینڈ اوور دا بورڈ وہ ساری باتیں کہتے ہیں جی ان کو بتائیے، اور پھر اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی اس کی غیر ضروری آپ سمجھ لیں کہ انگزائٹی اس سے کریٹ ہوتی ہے، ہمیں اس سے نہیں، بیکاز ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پیشنٹ کو بتا دیں، تو لہٰذا ہمیں ایوری تھنگ مسٹ بی کلیئر اینڈ بلیک اینڈ وائٹ۔ تو یہ مختلف نقطۂ نظر ہیں جو کہ بایو میڈیکل ایتھکس میں جہاں پہ رائٹس اور آبلیگیشنس کی بات کی جاتی ہے کہ پیشنٹ کے رائٹس کیا ہیں، ان کی آبلیگیشنس کیا ہیں، اسی طرح سے جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی مورل رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔